تو یہ تنزیل ہے، یعنی آہستہ آہستہ اتاری گئی کتاب کس کی طرف سے؟ کفار قریش سمجھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنائی ہے، گھڑی ہے۔ اور کبھی یہ الزام کسی عجمی کو دیتے کہ فلاں عجمی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہی آپ کو سکھاتا ہے۔ کبھی کسی پر الزام، کبھی کسی پر الزام۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزاموں کی نفی کی ہے کہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں ہی عجمی، ہیں ہی امی، ان پڑھ۔ کوئی ان کا استاد ہے، کسی سے پڑھا، کوئی مکتب ہے، کوئی مدرسہ ہے ان کا، ان پڑھ بالکل۔ اور یہ حکمت الہیہ ہے کہ نبی ان پڑھ ہو تاکہ اس کے صاف اور شفاف سینے میں اللہ کا کلام اترے۔ دیگر جو علوم اگر وہ نبی کو پڑھا دیے جائیں تو وہ خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے آپس میں۔ تو بالکل آپ کے سینے کو صاف رکھنے کے لیے، شفاف رکھنے کے لیے اللہ نے ایک ان پڑھ کو چنا اور اپنا نبی بنایا۔ تو نبی کا استاد ہی کوئی نہیں، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی مدرسہ میں گیا، تو نبی امی ہے، خود بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی ان کفار کو منوانے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ اگر یہ کلام نبی کا ہوتا تو نبی پڑھا لکھا ہوتا، پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں، یہ کلام کہیں اور سے آ رہا ہے۔ کیا کسی انسان کی طرف سے؟ تو تم بنا کر دکھا دو، تم بھی تو انسان ہو اور بڑے فصیح اور بلیغ اور اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھتے ہو۔ تم میں شعراء بھی ہیں، انشاء پرداز بھی ہیں، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگ ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، اس فن کے ماہر ہیں۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نبی کو یہ کلام کسی فلاں نے سکھایا، تو مانا انسان یہ کلام کہہ سکتا ہے، تو تم کہہ کر دکھا دو، ایسا قرآن لے آؤ۔ نہیں لا سکتے 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، ایک ہی آیت لے آؤ، ایک ہی سورت لے آؤ۔ تو یہ چیلنج موجود ہے، جس کو قبول کرنے سے وہ قاصر تھے۔ تو تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تنزیل رحمان الرحیم کی طرف سے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات اور 2 ناموں کا انتخاب کیا اس مقام پر، یہ تنزیل رحمان الرحیم کی طرف سے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، مگر یہاں ان 2 ناموں کا استعمال، 2 ناموں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین رحمت، جس ذات نے قرآن اتارا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ رحمت تم کو ملے، اور اگر چاہتے ہو کہ وہ محبت اور فضل تم کو ملے، تو اس کتاب کو قبول کر لو، اس کو اپناؤ، اس کو پڑھو، اور اس کی تعلیمات کو اختیار کرو۔ رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ تو جس ذات نے یہ قرآن اتارا، یہ دین بھیجا، وہ رحمان بھی ہے، بہت مہربانی کرنے والا، رحیم بھی ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو اس کا پھر دین سراسر دین رحمت، اور اس کو قبول نہ کرنے والا رحمت سے محروم ہے۔
انتہائی بدبخت دھتکارا ہوا انسان جو رحمان اور رحیم کے کلام کو قبول نہیں کرتا۔ رحمان اللہ رب العزت کا نام اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا نام۔ رحمان اس کی دائمی صفت اور رحیم رحمت کا برتاؤ کرنے والا، رحمت کا عمل کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ رحمان ہے سراسر رحمت، اور رحیم ہے عملاً اپنے بندوں کو رحمت دینے والا اور رحمت کا معاملہ کرنے والا۔ تو جس ذات کی یہ تنزیل ہے وہ ذات رحمان اور رحیم ہے، مانا یہ دین رحمت ہے، اور اس کو اپنانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور نہ اپنانے والے اس رحمت سے محروم، دھتکارے ہوئے۔